نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ کہہ اٹھتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، تو نے جس کو آگ میں ڈالا اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رب، تو نے جو وعدے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہم کو رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ بس ان کے رب نے ان کی اس پکار کو قبول کر لیا
اور جواب میں فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو، ایک دوسرے سے رابطہ رکھو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آخری چند آیات پڑھی ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھا کرتے تھے تو وضو کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہمارے لیے بھی ایک نمونہ ہے۔ ہم سب آپ پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ان طور طریقوں پر عمل بھی کرتے ہوں؟ اگر ہم تہجد پڑھتے بھی ہوں تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ تہجد سے پہلے آپ کیا آیات پڑھتے تھے، تہجد کی رکعتیں کتنی تھیں، اس کے بعد وتر کی کیفیت کیا تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری اکثریت کو یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں معلوم ہی نہیں، معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور اگر معلوم ہو بھی جائیں تو عمل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھا کرتے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ آپ پر جس دن یہ آیات نازل ہوئی تھی، جب یہ آیات آپ کو عنایت ہوئی تھی تو شکرانے کے طور پر آپ نماز میں اتنا روئے تھے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کا سینہ بھیگ گیا تھا، صرف شکر گزاری کے طور پر کہ مجھے اتنی بہترین آیات ملی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہ کیا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ آیات پڑھ جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو ان آیات پر غور کرتے ہوں؟ غور کرنا تو دور کی بات، ان کا معنی بھی جانتے ہوں، اس لیے کہ یہ ہماری پرائرٹیز میں سے نہیں رہا۔ دین کا معاملہ، اللہ کی کتاب، یہ سب چیزیں ہماری زندگی کا اس طرح حصہ نہیں رہی جس طرح ہونی چاہیے تھیں۔ اگر دنیا کے کسی معاملے میں ہم کو معلوم ہو کہ بڑی تباہی ہے اس لڑکی کے لیے جو کھانا پکانا نہیں جانتی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مائیں یہ بات سوچ کے ہی لرز اٹھتی ہیں کہ ہماری بچی کل اپنے گھر جا کر کیا کرے گی۔ وہ جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ تو سکھا دو، چائے بنانا تو سکھا ہی دو، کہ اور کچھ نہیں، ساس کو چائے ہی بنا کر خوش کر دے۔ دنیا کے معاملات میں جہاں بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی کام نہ کرنے سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے
تو ہم ہر قیمت پر اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں خواہ ہمیں بار بار احساس دلایا جائے کہ ایک کام ہمارے کرنے کا ہے، پھر بھی ہم توجہ کم ہی دیتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی اس شام ان آیات کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا کہ ہم سب مل کر غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز میں غور و فکر کے لیے صرف ترجمہ پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہوا کرتا کہ ہم قرآن پاک کی کوئی ٹرانسلیشن اٹھائیں اور اس کی ٹرانسلیشن ریڈ کر لیں اور یہ سمجھیں کہ ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایک کوشش کرتے ہیں، اور یہ صرف پہلی اور آخری کوشش نہیں، یہ کوشش بار بار ہونی چاہیے کہ یہ آیات کس چیز کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہیں۔ تو ابتدا ہوتی ہے اس آیت سے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے اختلاف میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ دین یا مذہب یا اسلام صرف چند ریچولز کے ادا کرنے کا نام ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لی، صبح قرآن کی تلاوت کر لی، تم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے فرائض پورے کر لیے۔ آپ ہم سے مزید کس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہاں پر آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کی بات کی جا رہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح آسمان کی ساخت، آسمان کی وسعت، آسمان میں اللہ کی تخلیق، اللہ کی قدرت، اس پر غور و فکر کرنا بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے اس دنیا کو سائنس سے روشناس کرایا۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے دین اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں بانٹ گئے کہ یہ تو ہمارے دین کے ریچولز ہیں اور یہ دنیا داری کے کام ہیں۔ ہماری پرسنالٹیز ڈوئل پرسنالٹیز ہو گئی، کہیں ہم دنیا دار ہوتے ہیں اور کہیں ہم دین دار ہوتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان دوہری شخصیت کا مالک نہیں ہوتا، وہ جس جگہ دیندار ہوتا ہے وہیں پر دنیا دار بھی ہوتا ہے، اور جہاں دنیا میں ہوتا ہے وہاں وہ دیندار بھی ہوتا ہے۔ وہ نماز کو بھی عبادت سمجھتا ہے، وہ رزق حلال کی طلب کو بھی عبادت سمجھتا ہے، وہ قرآن کی آیات پڑھنا بھی عبادت سمجھتا ہے، وہ کائنات کی آیات میں غور و فکر کو بھی عبادت سمجھتا ہے، کیونکہ نماز کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کائنات بھی اللہ نے بنائی اور اس میں غور و فکر کا حکم بھی اسی نے دیا۔ جب اطاعت اس کی ہو رہی ہے، حکم اس کا مانا جا رہا ہے، تو یہی تو عبادت ہے۔ اور اگر عین سجدے کی حالت میں اور عین عبادت کی حالت میں ہماری نیت خراب ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، تو وہ نماز بھی اللہ کے ہاں کسی قیمت کی نہیں۔ اگر ہماری دینداری صرف چند ظاہری عمل تک ہے اور دل ہمارا کسی اور ہی فکر میں ڈوبا ہوا ہے، اگر دین ہم نے صرف دکھاوے کے لیے رکھ لیا یا صرف چند اغراض کے لیے اور دل دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، تو اللہ کے ہاں یہ دین نہیں۔ ایک مسلمان کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہوا کرتا۔ وہ اگر ظاہر میں اللہ کی عبادت میں اور ایون دنیا کے کام میں مشغول ہے، تو دل اس کا اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے۔ وہ آسمان کی وسعتوں پر غور کر کے، وہ چمکتے ستاروں کو دیکھ کر اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، ان میں غور و فکر کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ نماز میں قرآن کی کوئی آیت تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے، تو وہ آیت بھی اس کے دل میں اپنے رب کی محبت میں اضافے کا سبب ہوتی ہے۔ مخلوق ہوتے ہوئے کوئی بندہ اپنے خالق سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، اپنے رب سے دور نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ جو فرمایا ان فی خلق السماوات، دیکھو آسمان کی تخلیق میں، آسمانوں کی پیدائش میں، تو جب ہم آسمانوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور صرف ایک نیکڈ آئے سے نہیں،
ایک دوربین کے ذریعے دیکھتے ہیں تو دیکھنے والے جو دن رات ستاروں کی گردش دیکھ رہے ہیں انہی کے انکشافات ہیں کہ اس کائنات میں، اس آسمان کی وسعتوں میں 100 کروڑ گیلیکسیز موجود ہیں. اور ایک گیلیکسی کتنی ہوتی ہے؟ ایک گیلیکسی میں اندازاً 100 کروڑ ستارے، 1 ٹریلین ستارے ہوتے ہیں. اور ایک ستارے کا فاصلہ دوسرے سے اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم صرف ایک گیلیکسی کو اپنے سامنے رکھیں تو روشنی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے اس کو 10 ملین سال چاہیے. 10 ملین سال صرف روشنی کو ایک طرف سے دوسری طرف پار کرنے کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ روشنی کی رفتار کیا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر. صرف 1 سیکنڈ. سیکنڈ کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کہ 60 سیکنڈ ہو تو 1 منٹ بنتا ہے، اور 60 منٹ ہو تو گھنٹہ بنتا ہے. تو 1 سیکنڈ میں روشنی 3 لاکھ میل دور جاتی ہے. اس رفتار سے جب روشنی ایک کنارے سے دوسرے پہ آتی ہے تو اتنی وسعت ہے صرف ایک گیلیکسی میں کہ 10 ملین سال چاہیے اس کو. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس روشنی کو ساری کائنات کا سفر کرنا پڑے تو روشنی بھی تھک جائے. انسان کے تو بس کی بات ہی نہیں کہ وہ صرف اللہ کی تخلیق کا احاطہ بھی کر سکے، صرف یہی دیکھ سکے کہ اس نے کیا کچھ بنا رکھا ہے. ہم تو گننے کے لائق بھی نہیں، گن بھی نہیں سکتے ان سب چیزوں کو. ان سب کا مشاہدہ کرنا، ان میں غور و فکر کرنا، اور اس سے اپنے رب کو پہچاننا، اپنے رب کی عظمت کا احساس کرنا، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ آسمان پر غور و فکر ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ یہ ہمیں کیوں کہا گیا کہ غور و فکر کرو؟ اور اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں. سورۃ یوسف میں آتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کتنی ہی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں ہیں جن سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں لیکن وہ ان سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے سب کی عمر ایک شعور کی عمر میں داخل ہو چکی ہے. 20 30 40 50 سال کے لگ بھگ ہو چکے ہیں. اور اتنے سالوں میں کتنے دن ایسے آئے، کتنے لمحے ایسے آئے کہ ہم نے سب دنیا کے ہنگامے چھوڑ کر صرف آسمان کی وسعتوں پر غور و فکر کیا ہو، اور ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دیکھتے ہوئے اپنے رب کی بڑائی پکار اٹھے ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھتے تھے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار میں نہیں بنا دیا، نہ یہ خود سے خود بنا اور نہ ہی یہ بیکار بنا، یہ با مقصد بنا. تو مقصد کیا ہے آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنے کا؟ کہ انسان اپنے رب کی عظمت کو پہچانے، اپنے رب کی قدر کرنا سیکھے، اپنے رب سے تعلق بڑھائے. اور یہ وسعت جو رب کی محبت دیتی ہے، اسی وسعت کا اظہار، اسی بڑائی کا اظہار ہم نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں. کیا کہہ کر؟ اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن پھر یہی کہوں گی کہ ابھی بھی ہم نے جیسے نماز پڑھی تو سچے دل سے ہم سب کسی دوسرے سے نہیں، اپنے دل سے پوچھیں. ہم سب خود سے سوال کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے جب اللہ اکبر کہا تو واقعی اللہ کو بڑا سمجھا. ہمارے وہ الفاظ بس الفاظ ہی ہوتے ہیں. عموماً ہم جو بول رہے ہوتے ہیں اس کا احساس نہیں کرتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، خواہ ہم کو ترجمہ آتا بھی ہو. کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نماز میں سب سے زیادہ ریپیٹیشن کس چیز کی ہے؟ ان 2 لفظوں کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، پھر سجدے میں جاتے ہوئے، پھر اٹھتے ہوئے، پھر رکوع میں آتے ہوئے، نماز شروع کرتے ہوئے، ہر سٹیپ پر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے.
تو کیا جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے تو واقعی ہم دل میں بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے؟ کتنی بار ہمارے دل میں یہ احساس آئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، اس سارے معاشرے سے بڑا، میرے دل سے بڑا، تمام لوگوں سے بڑا۔ اگر ہمیں اپنی زبان کے کہے ہوئے کو دیکھنا ہے تو واقعی جو ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا، جب دنیا کا کوئی معاملہ آتا ہے تو کیا انسان بڑے نہیں ہو جاتے؟ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، اللہ کی کسی اطاعت کی بات آتی ہے تو ہم یہ کم ہی سوچتے ہیں کہ اللہ کیا کہیں گے، ہم کیا زیادہ سوچتے ہیں ہائے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ ہمارے دل میں کس کا ڈر زیادہ ہوتا ہے؟ کتنی دفعہ دن میں اللہ کا ڈر اور کتنی دفعہ لوگوں کا ڈر؟ جب ہماری خواہش نفس سامنے آتی ہے اور اللہ کا حکم سامنے آتا ہے، مثلا نماز ہی، دل چاہ رہا ہے سوتے رہیں، اللہ بلاتا ہے نہیں اٹھو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور حی علی الصلاۃ سے پہلے کتنی دفعہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا پکار ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے آؤ نماز کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، اور ہم سائڈ بدل کر دوسری طرف منہ موڑ کے سو جاتے ہیں۔ کبھی بھولے سے الارم لگا بھی دیں تو بند کر دیتے ہیں، ابھی سونے کو دل چاہ رہا ہے۔ کہاں گیا وہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا؟ نہیں، اس وقت تو میری خواہش نفس سب سے بڑی ہے، میرا دل بڑا ہے، میری سوچ بڑی ہے۔ اللہ کی بڑائی کیسے دل میں آتی ہے؟ اگرچہ قرآن پڑھ کر آتی ہے، لیکن جیسے رب نے کہا کہ آسمانوں کی وسعتوں کو دیکھو، اس کی پیدائش پہ غور کرو، اس کی حقیقت کو جانو، اس کو سمجھو۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب قرآن پڑھنے والے مسلمان صرف مردوں پر نہیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آج تو ہمارا رواج کیا ہو گیا کہ ہماری یہ کتاب اس وقت کھلتی ہے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، اس وقت ہم ہوش میں آتے اوہ بیچارہ چلا گیا، اب اس کو ضرورت ہوگی، اس کے لیے کچھ کرو، پھر ہم سب بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے کو۔ لیکن جب تک ہم خود زندہ ہیں اپنے لیے کم ہی پڑھ کے جمع کر رہے ہیں، کم ہی وقت ملتا ہے کہ خود کے لیے پڑھیں۔ تو ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان اس کتاب کو پڑھ کر کائنات کو مسخر کر رہے تھے، وہ دنیا کو نئے افق دے رہے تھے، وہ اللہ کی بڑائی اور عظمت کا احساس کائنات میں غور و فکر کے ساتھ دے رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لائبریری آف کانگریس میں یہ بات لکھی ہوئی لٹک رہی ہے کہ اسلام نے دنیا کو سائنس سے روشناس کرایا، اور آج اتنا افسوس ہوتا ہے کہ خود مسلمان، خود دین کے پڑھنے پڑھانے والے دنیا کے علوم کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ کہ اگر مسلمان دنیا کے علوم میں غور و فکر کریں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ تو دنیا کا کام کرے، نیکی کا کام صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کر لی جائے، یا کوئی ذکر وظیفہ کر لیا جائے، یا کوئی ایسی مجلس مقرر کر لی جائے کہ جس کے اندر تو ہم اللہ کا نام لے کر خوب روئیں اور باہر نکل کر ہم کو سب بھول جائے کہ اللہ کی محبت کیا ہے۔ صرف چند لمحوں کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں اور باقی زندگی میں ان کا کم ہی عمل دخل۔ آسمان و زمین کی ساخت میں صرف ایک اور بات یہ کہوں گی کہ ہماری یہ زمین جس پر اگر ہم ٹریول کرنا شروع کریں تو اس کا جو قطر ہے یا ڈائیمیٹر ہے وہ 12,756 کلومیٹر، 12,754 کلومیٹر آپ کو فاصلہ بنے گا۔ جب آپ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ، وہیں سے جہاں سے چلے وہاں تک آپ آ پہنچیں گے۔ 12,000 یا اندازاً 13,000 کلومیٹر پر مشتمل یہ گولا پوری کائنات میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کی حیثیت بس اتنی ہے جتنی سمندر کے کنارے پڑی ہوئی ریت کے ذرات میں سے ایک ذرہ، یعنی پوری جب مخلوق کے اوپر نظر آتی ہے
تو یہ ایک ذرے سے زیادہ نہیں، اور ذرہ بھی مائکروسکوپک ذرے کے برابر، وہ ذرہ نہیں جو ہم کو آنکھ سے نظر آ جائے. صرف سورج جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، باقی سب ستاروں کو تو ہم یوں دیکھ بھی نہیں سکتے، ستارے ہوں یا سیارے، وہ ہماری زمین سے 14 لاکھ گنا بڑا ہے. یعنی اگر بالز بنا دیے جائیں زمین کے تو 14 لاکھ بالز آپ ڈالیں اس ایک بڑے برتن میں جس کا نام آپ سورج رکھ لیں، اتنے گنا بڑا. اور زمین سے اس کا فاصلہ، یعنی سورج کا قطر جو ہے وہ 14 لاکھ کلومیٹر ہے، اور زمین سے اس کا فاصلہ 9 کروڑ میل دور ہے. اب سوچیں صرف زمین اور اس کا فاصلہ اتنا ہے تو باقی ستاروں سیاروں کا آپس میں کیا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری یہ زمین بالکل راؤنڈ شیپ میں نہیں ہے، اوول شیپ میں ہے. پھر 67.5 ڈگری پر جھکی ہوئی ہے اس طرح کو. دوہری حرکت ہے اس کی، جیسے فرسبی کی ہوتی ہے کہ آپ فرسبی پھینکے تو گول گول بھی گھومتی جاتی ہے اور آگے کو بھی جاتی ہے. اور اتنی ایکوریٹ ہے اس کی روٹیشن زمین کی کہ چند منٹس کا بھی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح زمین کے اوپر چلتے پھرتے دیکھیں کہ بے جان سی چیز ہے، کس طرح اس کی موومنٹ ہے. ایک لٹو گھمانے کے لیے تو ہمیں رسی باندھ کے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ زمین اس فضا، اس ہوا کے اندر لٹو کی طرح خود سے خود کیسے گھوم رہی ہے؟ کیونکہ وہ گھومتی ہے تو رات اور دن آتے ہیں. کیا یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کسی قدرت کا ہاتھ نہیں؟ دراصل غور و فکر کی یہ دعوت کس لیے؟ اس کو پہچانو جو یہ کر رہا ہے، اس کی بڑائی کو محسوس کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کو اپنی زندگی میں اہمیت دو. فرمایا اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مند کون؟ جو ان چیزوں پر غور و فکر کرے، اپنی نگاہیں ان کے لیے کھولے، اور پھر صرف دنیا کے نہیں ہو کر رہ جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. کب؟ قیاما، قیام کی حالت میں کھڑے، وقعودا، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے. انسان کی یہی 3 حالتیں ہوتی ہیں، کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، اور کبھی لیٹ کر اپنی پوزیشنز بدلتا رہتا ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان تینوں حالات میں ذکر کیا جا سکتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی بند کمرے میں ہی بیٹھے، کسی گوشے میں ہی بیٹھیں، یا صرف بیٹھ کر ہو سکتا ہے اور چلتے پھرتے نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اچھا کیا ہم واک کرتے ہوئے اپنی تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. کیا لیٹ کے ذکر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. پھر کبھی پوچھتے ہیں کہ وضو کے بغیر ہو سکتا ہے اللہ کا نام؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا اور ساتھ ہی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے وضو سے پہلے یہ آیات پڑھتے تھے. یہ روایت کرنے کی ضرورت کیا تھی صحابہ کو؟ اس لیے روایت کی گئی یہ بات تاکہ امت کے لیے آسانی ہو. ہم نے جب سے دین میں اپنی مرضی کی باتیں ڈالنا شروع کر دی ہیں، دین کو مشکل بنا لیا ہے. یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو. یوں لگتا ہے کہ دین صرف نہ کرو کا نام ہے. دین میں کرنے والی چیزیں تو بہت ہی کم ہیں، بس ساری کیا ہیں؟ نہ نہ نہ. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بہت کچھ کرنے کا کہا گیا. چند چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، فرمایا یہ نہ کرو. اور ویسے بھی ٹیسٹ ہے، ہمارے رب نے ہمارے لیے ہر چیز کو جائز قرار دیا. پودوں میں سے، جانوروں میں سے وہ جانور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے تھے ان کو حرام کر دیا، اور باقی جو ہمارے فائدے کے تھے، خاص طور پر ویجیٹیرین جانور، وہ ہمارے لیے حلال قرار دیے. پھر اسی طرح پھل فروٹ میں کوئی چیز ہمارے لیے حرام نہیں ہے. ہاں یہ کہا کہ جوس سے نشہ آور چیز نہیں بنانا، جب تک وہ صرف جوس ہے، جتنا چاہو پیو، کسی گلاس پر قید بھی نہیں. یہ تو ہمارے ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ اب کوئی چیز اس سے زیادہ نہ کھاؤ ورنہ نقصان دہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے نہیں آپ کو منع کیا، لیکن جن چند چیزوں کو منع بھی کیا
تو وہ دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی تھی، دوسرا یہ کہ ٹیسٹ ہے کہ اگر ہماری عقل میں نہیں بھی سمجھ آتا کیوں حرام ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالک کی مرضی. جیسے آپ کے گھر میں آپ کی مرضی کہ اپنے نوکر کو چاکلیٹ کیک نہ کھانے دیں. پھر اسی طرح یہاں پر کیا فرمایا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ذکر میں سب تسبیحات آتی، مثلا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ. اتنا خوبصورت ذکر کہ فرمایا جو دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے پھر کوئی شخص عمل میں اس سے آگے نہیں جا سکتا الا یہ کہ کسی نے یہی عمل کیا ہو. کیا مشکل ہے 100 دفعہ دن میں لا الہ الا اللہ پڑھنے میں. لیکن ہم نے چونکہ پابندیاں بہت لگا لی، جی ابھی وضو سے نہیں ہے، اور ابھی ہم اس حالت میں نہیں اور اس میں نہیں، اور ابھی تو وہ حالت تو کبھی آ نہیں سکتی کہ ہم دنیا کے سب کام چھوڑ دیں اور ایک گوشے میں بیٹھ جائیں. اور اللہ نے بھی ہم پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. چلتے پھرتے، واک کرتے، کام کاج کرتے، کھانا بناتے، کھانا لگاتے، سوائے اس کے کہ واش روم میں جا کے آپ نہیں پڑھ سکتے، ظاہر ناپاک جگہ ہے، کراہت آتی کہ اللہ کا ذکر ایسی جگہ پر کیا جائے. ادروائز عام نارمل حالات میں انسان چلتے پھرتے بہت ذکر کر سکتا ہے. درود شریف ایک دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں. ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس پر رحمت آئے، لیکن کتنی پابندی ہم اس کی کرتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اور دعا نہ بھی مانگ سکے، صرف درود شریف پڑھتے چلے جائیں تو اس پر بھی آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی. بعض اوقات انسان کے اوپر ڈپریشن، گھبراہٹ، تکلیف، پریشانی کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ ذکر کرے تو کیا کرے، دعا مانگے تو کیا مانگے. دعا مانگنا اس کو یاد نہیں رہتا اور کچھ نہ کرے، درود شریف شروع کر دے. بعض لوگ پوچھتے جب بہت غصہ آتا ہے کیا کرے، کچھ نہ کرے، درود شریف شروع کر دے تو بہت سی اب نارمل کیفیات خود بخود کنٹرول ہونے لگیں گی. پھر پوچھتے ہیں اچھا وضو کے بغیر درود شریف ہو جاتا ہے؟ بھئی اگر اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے تو درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہیں پر منع نہیں کیا گیا کہ بغیر وضو کے درود شریف نہ پڑھو. 2 چیزیں وضو کے بغیر نہیں ہوتی ہیں، ایک تو نماز اور ایک طواف. طواف وضو کے بغیر نہیں ہوتا، نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی. باقی ذکر جو بھی ہے وضو میں ہو، نہیں ہو، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، سوتے سوتے آنکھ کھل گئی، خدا نہ خواستہ آپ کوئی ایسا خواب دیکھ کر اٹھے، ڈر گئے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اتار کیا بتایا گیا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ ستکار دو اور اعوذ باللہ پڑھ لو تو انشاءاللہ اثر دور ہو جائے گا. ورنہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر پناہ نہ مانگی جائے اللہ کی تو وہ جیسے ایک وارننگ ہوتی ہے اور وہ چیز پیش بھی بعض اوقات آ جاتی ہے اور انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی چیز دیکھی. اب کیا ہماری شریعت اتنی ظالم ہو سکتی تھی کہ ایک شخص جو ڈر گیا اس کو اجازت نہیں دی جائے کہ آیت الکرسی پڑھ لے؟ اب وہ اٹھے اور جا کے واش روم میں وضو کر کے پھر آئے، پھر لیٹے اور پھر وہ آیت الکرسی پڑھے؟ ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. پھر اسی طرح مثلاً ایک عورت بیچاری پیریڈز کی حالت میں جان دے رہی ہے تو موت تو سب پہ آنی ہے، کوئی انوکھی بات نہیں. کیا وہ کلمہ نہیں پڑھے گی؟ اس پہ کلمے کا بین کر دیں گے کہ نہیں تم تو پاک نہیں ہو اس لیے کلمہ نہ پڑھو؟ تو جب ہمیں کہیں منع نہیں کیا گیا تو ناروا سختی اپنے اوپر کرنا یہ خود اپنے ساتھ زیادتی کرنا ہے. تو یہاں کیا بتایا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے. صرف مسجد میں نہیں، ہر حال میں، بیڈ روم میں بھی اور سیر کرتے ہوئے بھی، نماز کی حالت میں قیام پر بھی، بیٹھے سوچ رہے ہیں، ڈپریشن ہو رہا ہے تو بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی صرف ذکر نہیں بلکہ فکر بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں. اب یہ غور و فکر صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں ہوگا، یہ لیبارٹری میں بیٹھ کے ہوگا، یہ کسی رصد گاہ میں ہوگا. مسلمانوں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا کافروں کے لیے. تم غور و فکر کرو، ایجادات کرو اور ہم تم سے خرید لیں گے. یا زیادہ سے زیادہ کیا، اگر ہمارے بچے بھی گئے ایسی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے، پڑھ کر وہیں نوکریاں کر لی، انہی کے کل پرزے بن گئے اور ملک میں سب برین ڈرین ہو گیا اور ہم پیچھے سے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں.
تو مسلمان کے لیے کسی لیب میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ اس کا حکم قرآن میں ہے۔ ذکر زبان سے کرو اور فکر دماغ سے کرو۔ دیکھو، نگاہیں کھولو، تمہارا ذکر تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان کو دو خانوں میں بانٹا نہیں گیا۔ اور پھر ذکر اور فکر کے بعد کس نتیجے پہ پہنچو؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں، بے مقصد نہیں۔ پھر کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ رب کو پہچانا جائے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اچھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو فوراً پوچھتے ہیں بنائی کس نے۔ کسی میز پر بیٹھ کر آپ کوئی مزے کی ڈش کھاتے ہیں تو فوراً پوچھتے ہیں کس نے بنائی، یہ کس کی ریسیپی ہے۔ تو اس کائنات کا بنانے والا اور اس کے اندر یہ سب کچھ سجانے والا وہ کون ہے؟ اس کو کیوں نہیں پہچانتے؟ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ سب کچھ ایسے ہی بیکار نہیں، یہ سب کسی مقصد کے لیے ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو ایک اسکول میں داخل کرا رہے ہیں تو ایسے ہی بے مقصد وقت پاس کرنے کے لیے وہ گھر میں اس کا کوئی کام نہیں، چلو اسکول چھوڑ آتے نہیں، آپ سوچتے ہیں کہ زیادہ بہتر کہاں ایجوکیشن ہو سکتی ہے اس کی، پھر آپ پوچھتے ہیں کیا پڑھا، وقت پہ پہنچاتے ہیں اس کو، قلم کاغذ لے کر دیتے ہیں، اسکول کی فیس دیتے، سب کچھ کرتے ہیں نا۔ کبھی یہ تو نہیں کیا کہ اسکول بچہ جا رہا ہے اور آ رہا ہے اور بس صرف، اور نہ اسکول والے اس کو پوچھ رہے کیوں آ رہے ہو اور نہ آپ پوچھ رہے ہیں کیا کیا جا کر۔ کبھی ہوا ایسے؟ نہیں۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ہم اس دنیا میں آئے اور ہم سے نہ پوچھا جائے بھی کیوں آئے؟ یہ سب کچھ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، استعمال کر رہے ہو، اور تم سے نہ پوچھا جائے کہ یہ کس نے دیا یہ سب کچھ اور کیوں دیا اور کیا کرنا ہے اس سب کے ساتھ۔ جس طرح ایک بچے کا اسکول جانا بے مقصد نہیں، اسی طرح ہمارا اس دنیا میں آنا یوں ہی بیکار نہیں کہ ہمیں آنکھیں بھی دے دی جائیں جن کا نعم البدل کچھ اور نہیں، ہمیں سننے کو بھی دیا جائے، ہمیں زبان بھی دی جائے بولنے کو، ذائقے چکھنے کو، ہاتھ پاؤں دیے جائے، اور پھر نہ پوچھا جائے کہ کیوں ہے یہ سب کچھ، کہ صرف جسٹ فار انجوائمنٹ۔ مثلاً اگر کوئی شخص آپ کو آ کر ٹکٹ دے کہ جاؤ یہاں سے دبئی ہو آؤ، تو آپ پوچھیں گے نہیں کہ کیوں دیا یہ ٹکٹ، مجھے دبئی جا کے کیا کرنا ہوگا؟ کیا آپ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے اس ٹکٹ لے لیں گے اور سفر کر کے واپس آ جائیں گے اور وہاں سڑکوں پہ گھوم پھر کے اور بس؟ تو اللہ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو محض یہاں کی سڑکوں پہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، اور پھر ایسے ہی واپس نہیں چلے جانا، جا کر بتانا ہوگا کیا کر کے آئے، کیونکہ ٹکٹ دینے والے نے، یہ سب کچھ نعمتیں دینے والے نے کسی مقصد کے ساتھ ہی بھیجا ہے ہم سب کو۔ اسی لیے عقل مند لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ سب کچھ بیکار نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا یہ سب کچھ ہو اور پھر یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر ہو۔ سبحانک، تو پاک ہے کہ تو کوئی بیکار کام کرے اور ہم کو یوں ہی بے مقصد بھیج دے۔ فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ تو مقصد کیا ہے؟ اس رب کو پہچانے، اس کی نعمتوں کی قدر کریں، اس رب کی عظمت کا دل میں احساس کریں، اس کا شکر ادا کریں، زبان سے اس کا ذکر کریں اور عمل میں اس کی اطاعت کریں، اس سے اپنا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کریں۔ پھر اس کے بعد عقل مند لوگ کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ کہ جب ایک انسان کا اپنے رب سے تعلق ڈیولپ ہوتا ہے تو بار بار پکارتا ہے ربنا، پھر وہ بندہ بن کر اپنے رب سے
دعائیں مانگتا ہے. دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا گیا. ایک کے بعد ایک دعا، ایک کے بعد ایک دعا. یہ قرآن پاک کی واحد جگہ ہے جہاں کئی دعائیں اکٹھی آئی ہیں کہ جب ایک شخص اپنے رب کے گہرے احساس اور تعلق کو محسوس کرتا ہے تو پھر زبان صرف مانگتی ہے کہ وہ رب بڑا ہے، میرا سب کچھ اسی کے ساتھ وابستہ ہے، میرے لیے سب کچھ میرا مالک ہے. کیا ترجمہ ہے ان دعاؤں کا؟ اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. دوزخ کے عذاب سے کیوں؟ کہ اگر تو ناراض ہو گیا تو وہ قید خانہ رکھا ہے تو نے. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے تو ناراض ہو. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈالا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں بے وجہ بھی جیل جانا ایک رسوائی کی بات ہوتی ہے. کبھی کوئی اپنے کارناموں میں یہ نہیں بتاتا کہ میں جیل جا چکا ہوں. اگر کوئی جا بھی چکا ہو تو چھپاتا ہے. اور یہ تو دنیا کی چھوٹی موٹی باتیں ہیں کہ کسی کو پکڑ لیا جائے. اصل رسوائی تو آخرت کی ہے کہ کوئی جہنم میں چلا جائے اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہو. مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا. یہ کون تھا پکارنے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے بعد ان کی امت کے وہ لوگ جو لوگوں کو اللہ کی طرف پکارتے ہیں کہ آؤ لوگوں مل بیٹھ کر اللہ کی باتیں کریں. کیونکہ قرآن اللہ کی پکار ہے جو بندوں کو پکارتی ہے. یہ آیات دعوت دیتی ہیں، آؤ ہم پہ غور و فکر کرو. آپ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی کام کر کے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ کام ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے. کسی شادی پہ جاتے ہوئے کبھی ہم نے کہا کہ ہم بہت شادیوں پہ جا چکے ہیں، اب اس پہ جانے کی کیا ضرورت. لیکن دین کی کسی مجلس میں جانے سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے بہت درس سن رکھے ہیں، اب اور درس پہ جانے کی کیا ضرورت ہے. دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں بھرتا ہمارا. اللہ کی باتوں سے ہم بہت خوش نظر نہیں آتے. یہ ہمارا رویہ کیا بتاتا ہے کہ اس کے کلام میں ہماری کتنی دلچسپی ہے. اب دیکھیں کہ مائیں اپنے بچوں کی ایک بات بار بار کرتی رہتی ہیں. آج بچے نے یہ کھایا، آج یہ بولا، آج یہ کیا، آج وہ کیا. یہ شوہروں کی باتیں یا کسی اور چیز یا کپڑوں کی دلچسپی کی بات ہے نا، کسی کی دلچسپی کوئی، کسی کی کوئی، اور کر کر کے نہیں تھکتے. کبھی ہم اپنی گفتگو پہ غور کریں، روز ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں بازو کا. تو جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے اس کی تو بار بار بات کرتے ہیں. اللہ کی کتاب لو، بار بار ایک ہی بات سنی جائیں گے. کس کو نہیں پتا کیا لکھا ہے اس میں. اس کتاب کو ذکر بھی کہا گیا، اور ذکر کا مطلب بار بار دہرانے والی چیز. جسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مت سوچیں کہ یہ آیات پہلی اور آخری مرتبہ غور و فکر نہیں. اگر کل آپ کو کوئی بلا کے کہے آؤ ان آیتوں پہ غور کریں تو کبھی اس کو کمتر چیز نہ سمجھیں. قرآن کے اتنے رنگ ہیں، اتنا حسن ہے اس میں کہ کل اگر آپ پھر بیٹھ کے غور و فکر کریں گے تو ایک نئی ہی لذت پائیں گے. دنیا کی ایک ہی چیز تو ایسی ہے جس میں بوریت نام کی چیز نہیں. ہر چیز سے انسان کا دل بھر جاتا ہے. ایک کھانا اگر مہمانوں کے آنے پہ آپ نے کھایا، اس کو انجوائے کیا، اگر آپ کو رات کو وہی کھانا پڑ جائے اور اگر ناشتے میں پھر وہی ٹیبل پہ رکھ دیا جائے تو آپ غصے میں اٹھ جائیں گے کہ بار بار ایک ہی کھانا کھلایا جاؤ گے اور نہیں کھا سکتے. اپنی ایک کپڑا لو، اس شادی پہ بھی پہنا تھا آج پھر وہی پہن لیں، اس فنکشن پہ پہنا آج پھر یہی پہن لیں. لیکن اللہ کی کتاب 10 دفعہ بھی آپ ایک آیت کو پڑھیں اور سمجھیں تو 11ویں دفعہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ لو یہ تو پہلے بھی سمجھی تھی میں نے. نہیں، قرآن ایک ایسا معجزہ ہے. ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک باقی ہے. آپ کا معجزہ قرآن ہے، یہ بھی قیامت تک باقی ہے. اور اس کے اندر جو آیات میں معنی اور غور و فکر سے انسان جو کچھ پاتا ہے وہ ہر روز نیا ہے، ہر روز کے مسائل کا حل ہے. بہرحال عقل مند لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ اللہ، ہم نے ایک پکارنے والے کو سننا، وہ ایمان کی طرف پکار رہا تھا. انا آمنوا بربکم، آؤ اپنے رب پہ ایمان لاؤ. صحابہ کرام میں سے ایک نے کسی دوسرے کو کہا آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں، تو وہ ناراض ہوئے. میں تمہیں بے ایمان نظر آتا ہوں، مجھے کہتے ہو ایمان لے آئے. وہ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں، میں تو پہلے سے ہی ایمان لایا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں نہیں معلوم، یہ دراصل تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف، کہ آؤ مل بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھے تاکہ ایمان تازہ ہو.
پھر سے ایمان لے آئے، پھر سے ایمان. کیونکہ اللہ کی کتاب جتنی دفعہ پڑھی جائے اتنی دفعہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسے جتنی دفعہ آپ پودوں کو پانی دیتے ہیں، ان کے اوپر ترکاؤ کو روز ڈالتے ہیں نا، تو پھر وہ پھر نکھر آتے ہیں، پھر ان کا سبزہ چمک آتا ہے. لیکن اگر آپ چھوڑ دیں مرجھا جائیں گے بیچارے. دل بیچارہ بھی ایسا ہی ہے، اس کو اگر اللہ کے ذکر کی ڈوز نہ ملے مرجھا جاتا ہے. اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف پکار رہا تھا، یعنی قرآن کی طرف، دین کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا تھا. آؤ دین کی باتیں سنو. فآمنا، تو ہم نے بات مان لی. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دے. وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر ہم کو. نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ یہ عقل مند لوگوں کی دعاؤں کا ایک حصہ ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے جن کا نام خطیب البغدادی تھا. جب وہ حج کے لیے گئے تو زمزم پیتے ہوئے انہوں نے 3 دعائیں مانگی. ان میں سے ایک یہ کہ اللہ جب میں فوت ہوں تو میری قبر بشر الحافی کے ساتھ ہو. بشر الحافی بہت اللہ والے تھے، بہت نیک بزرگ تھے. کہ اللہ میری قبر مرنے کے بعد ان کے ساتھ بنے. دیکھیں نا تمنا، ہمارے ذہن میں تو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ مرنے کے بعد کہاں دفن ہوگا. تو اچھی موت خوش قسمتی کی علامت ہوتی. اے اللہ، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، کیونکہ وہ رسوائی ساری مخلوق کے سامنے ہوگی، سب دنیا کے سامنے ذلت. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ کوئی مرد ہو یا عورت. یہاں عورت کا نام لے کر بتایا گیا کہ اچھا کام کوئی بھی کرے، کوئی مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے. دعاؤں کے جواب میں کس چیز کا مطالبہ ہے؟ عمل کا مطالبہ، کہ کچھ کر کے لانا ہوگا. تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. عورت اور مرد میں تفریق ختم کر دی گئی بحیثیت انسان، کہ تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، کہ کسی مرد کا وجود عورت کے بغیر ہو نہیں سکتا اور کسی عورت کا وجود مرد کے بغیر نہیں. دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے النساء شقائق الرجال فرمایا کہ عورتیں مردوں کی سگی بہنیں ہیں. کہ جس طرح ایک خاندان میں بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی ایک انسانی معاشرے میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیر خواہ ہیں. وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں، ایک دوسرے کے حریف نہیں، مقابل نہیں، بلکہ وہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. فرمایا، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا. یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ ہجرت میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی شامل رہیں. ہجرت حبشہ اول میں، ثانی میں، ہجرت مدینہ میں ہمیشہ مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی شریک رہیں، دین کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں. اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. باغ اور نہر، سبزہ اور پانی، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. دونوں مل کر ایک دوسری چیز کا حسن بڑھاتے ہیں. لہذا جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں سبزے کے ساتھ پانی کا ذکر ضرور آتا ہے. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا، آنا جانا، سیر تفریح تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. خطاب آپ سے ہے، مراد امت ہے کہ امت مسلمہ کو ایسی چیزوں سے مروب نہیں ہونا چاہیے. یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، یہ سیر و تفریح، یہ زندگی کا مقصد نہیں. آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ قوموں میں لوگ خوب کماتے ہیں سال بھر،
پھر جب ہالیڈیز آتی ہیں تو سب دنیا نکل کھڑی ہوتی ہے، گھر خالی ہو جاتے ہیں، بیچز آباد ہو جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، سب گھومنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم جیسے کوئی ان کو دیکھیں تو جا کے حسرت سے دیکھتے رہتے ہیں کتنے لکی ہیں یہ لوگ، کیا ان کی سہولتیں ہیں، کیسی سڑکیں ہیں، کیسے کاروان ہیں، کیسا آنا جانا ہے. زندگی ہے تو ان کی ہے، ہم کہاں رہ رہے ہیں. اور ان کی نقالی میں تھوڑی بہت کوشش ہم بھی کر ڈالتے ہیں، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں کہ صرف کماؤ اور صرف دنیا میں ہی انجوائے کر لو. ایک مسلمان کی اپروچ تو اس سے بڑی ہے، اس سے آگے ہے. اس کا مقام صرف دنیا نہیں، وہ تو ان وسعتوں کے باہر جنت کا متلاشی ہوتا ہے، جہاں اسے ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری دی گئی. فرمائیں یہ دنیا کا چلنا پھرنا اور دنیا کی سیر و تفریح یہ چند روزہ زندگی کا تھوڑا لطف ہے، لیکن کفر کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے. یعنی اگر اللہ کو نہیں مانا، اللہ کی اطاعت نہ کی، جو بدترین جائے قرار ہے. اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. دوبارہ جنت کی تعریف وہی کی گئی. ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کی بات سے یاد آیا کہ بہت سے لوگ جو جنت کے خواہش مند شاید نہیں ہوتے یا جنت کا مذاق اڑاتے، کہتے ہیں تو پھر بوریت نہیں ہوگی کہ ہمیشہ وہاں رہنا پڑے گا. دنیا میں رہ کے تو ابھی بوریت نہیں ہوئی، جہاں سب مرضی پوری نہیں ہوتی، کوئی نہیں مرنا چاہتا. جتنی زندگی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی جینے کی خواہش زیادہ ہوتی، اور جتنی چند نعمتیں زیادہ ہیں اتنی دنیا کو چھوڑنے کا غم زیادہ لگتا ہے کہ ہاں یہ سب اتنا خوبصورت گھر یہ سب چھوڑ جائیں گے. پھر ہم دل پہ ہوک اٹھتی ہے. تو جنت میں بوریت کیسے ہو گئی؟ یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی انگور حاصل نہ کر سکے تو کہے انگور کھٹے ہیں. فرمایا وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ مہمانی ہوگی. کسی انسان کی مہمانی بعض اوقات لوگ تمنا کرتے ہیں، خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ وہ کسی خاص شخصیت کے مہمان بن رہے ہیں، اور اگر بن جائے تو دنوں مینشن کرتے رہتے ہیں فلاں کے گھر گئے تھے، فلاں کی دعوت پر گئے تھے. اسے اپنے لیے ایک آنر سمجھتے ہیں. تو اس سے بڑھ کر کیا آنر ہوگا کہ کوئی شخص اللہ کا مہمان ہو. جنت میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مہمان قرار دیتے ہیں. نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے. دنیا میں تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا کوئی. پھر فرمایا اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں. فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ اتنے اصول پرست ایماندار لوگ ہیں کہ وہ دنیا کی خاطر دین نہیں بیچتے، وہ دین کے فائدے کے لیے اپنے مفاد کو قربان کر دیتے ہیں. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس میں کامیابی صبر کے ساتھ ہے. وَالصَّابِرُوا ایک دوسرے کو تھام کے رکھو. یعنی جب کوئی شخص پریشان ہونے لگے، نیکی کے راستے سے پیچھے ہٹنے لگے تو اس کو پکڑ لو، تھام لو. وَرَابِطُوا اور آپس میں رابطہ رکھو، میل جول رکھو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ. تو آخر میں کامیابی کی 4 باتیں بتائی گئیں. نمبر 1 صبر. کس چیز پر؟ تکلیف دہ حالات پر، اللہ کی اطاعت پر. آپ دیکھیں نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں اگر صبر نہ ہو؟ اتنی دیر چپ رہا جاتا ہے، یا اتنی دیر کچھ بھی نہ کریں، ہم دنیا کا کام نہ کہیں دیکھیں، نہ سوئیں، نہ کھائیں، نہ پیئیں، بس اللہ کا ذکر کریں ایک بند کے. مشکل لگتا ہے نا، اسی لیے بہت سے لوگ نہیں پڑھتے. وضو کرنا وہ بھی ایک مشکل کام. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مشکل ہوتی. اپنے مال میں دوسرے کو شریک کرنا. فرمایا اصبروا صبر سے کام. اسی طرح گناہ کا پورا موقع سامنے ہے، اپنا ہاتھ روک لے انسان. رشوت اس کے دروازے پہ رکھی ہوئی، اس کو ٹھکرا دے. اصبروا نہیں، حرام ہے، ہاتھ نہیں لگانا. وصابروا ایک دوسرے کو تھام کے رکھنا، اس کو بتانا دیکھو تم نے غلط نہیں کرنا. بعض اوقات آپ نے دیکھو کہ لوگ ڈپریشن میں خودکشی تک کرنا چاہتے ہیں. نہیں، دوسروں کو بھی تھامو. صابروا
ورابطو، اور ایک دوسرے سے رابطہ رکھو، اچھائی پر ایک دوسرے سے میل ملاقات رکھو۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ مغرب میں جو نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں وہ محض تنہائی کی وجہ سے۔ تو ہماری مشرقی روایات میں جو ملنا جلنا ہے اگر حدود کے اندر ہو تو یہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ اس میں رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنا، رشتے ناتوں کا خیال کرنا، معاشرتی میل ملاپ، لین دین، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کامیابی کی علامت ہے۔ کوئی بیمار ہو تو پتہ ہونا چاہیے، کوئی ضرورت مند ہو تو پتہ ہونا چاہیے، کوئی فوت ہو جائے تو پتہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں۔ واتقوا اللہ، اور سب چیزوں میں اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ، جو بات آپ کو پسند آئی ہو ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اگر کوئی بات زبان سے بھول کے ایسی نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو یا اللہ تو ہم سب کو اس سے دور کر دے، اور ہمیں ایسے راستے کی ہدایت دے جو تیری پسند اور رضا کا ہو۔ اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما۔ یا اللہ، ہمارے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، انسانوں کا احترام کرنا سکھا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ، تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا رب العالمین، ہماری آخرت کے مرحلوں کو بہت آسان کر دینا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ یا رب العالمین، تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرمانا۔ یا اللہ، تو قبر کو روشن کر دینا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لینا، صالح اور نیک بندوں سے ملانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔